بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جسم کے 360 جوڑوں کا صدقہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، وہ ادا کیا جائے۔ پوچھا غریب کیسے دیں؟ فرمایا صبح اٹھو تو یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھا رہا، خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہی ہوں۔ ابو داؤد حضرت ابو خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ذمے اس کے جسم کے ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روزانہ صبح کو ایک صدقہ ہوتا ہے۔ ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا کافی ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنی بیوی کو جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے، اور اگر وہ نیند کے غلبے کی وجہ سے نہ اٹھی تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر جگا دے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنے شوہر کو بھی جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر اٹھا دے۔ نسائی۔ اس حدیث کا تعلق ان میاں بیوی سے ہے جو تہجد کا شوق رکھتے ہیں، اس طرح اٹھانا ان کے درمیان ناگواری کا سبب نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کی نماز کے وقت دریافت فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لانے کے بعد اپنا وہ عمل بتاؤ جس سے تمہیں ثواب کی سب سے زیادہ امید ہو، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ رات خواب میں سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اپنے اعمال میں سب سے زیادہ امید جس عمل سے ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جس وقت بھی وضو کیا ہے تو اس وضو سے اتنی نماز یعنی تحیۃ الوضو ضرور پڑھی ہے جتنی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت توفیق ملی۔ جسم میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے۔ انسان ہر جوڑ کا محتاج ہے جس پر اسے شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، وہ ادا کیا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم ہے کہ انسان کے بدن میں جتنے جوڑ ہیں ہر جوڑ پر ایک صدقہ ہے جو روزانہ اس پر ادا کرنا لازم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ان جوڑوں کی تعداد بھی ہے۔ انسان کے بدن میں گنتی کے قابل 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے مقابلے میں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کے ساتھ انصاف کرنا صدقہ ہے۔ ایک کمزور اور ضعیف آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں مدد کرنا اور اس کا ساز و سامان اٹھا کر اسے تھما دینا صدقہ ہے۔ اچھی بات صدقہ ہے۔ نماز کے لیے چلنا اور اس کے لیے ایک قدم اٹھانا صدقہ ہے، اور تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ یہ جوڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں، ان کے ذریعے انسان اٹھتا بیٹھتا اور اپنے سارے کام انجام دیتا ہے۔ اگر کسی ایک جوڑ میں تکلیف ہو جائے تو سارا جسم تکلیف سے بے چین ہو جاتا ہے، اور بعض جوڑ تو ایسے ہیں اگر وہ کام کرنا چھوڑ جائیں تو سارا جسم معطل ہو کر رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں تکلیف ہو جائے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا سخت اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ غرض انسان ہر جوڑ کا محتاج ہے جس پر اسے شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے، وہ ادا کیا جائے۔ اگر دیکھا جائے تو ہر انسان پر روزانہ 360 صدقے ضروری ہیں، جو ایک غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں اور ان کے سامنے یہ صدقہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بالفرض اگر ہر جوڑ کے بدلے 1 روپے صدقہ کیا جائے تو اسی طرح 360 روپے بنتے ہیں۔ لیکن اگر کسی گردن میں یا کسی ایسے عضو میں تکلیف ہو جائے جسے چلنا بھی دشوار ہو جائے تو وہ شخص ہزاروں لاکھوں بھی خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تاکہ تکلیف سے نجات حاصل کرے۔
اس کے باوجود قربان جائیں اس ذات پر جس نے ان صدقوں کی ادائیگی اتنی آسان فرما دی ہے کہ غریب سے غریب آدمی تھوڑی سی توجہ سے ان صدقوں کی ادائیگی کر سکتا ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بہت سے ایسے کام بتلا دیے ہیں جن کو کرنے سے نہ صرف ان صدقوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے بلکہ یہ انسان کے نامہ اعمال کو ثواب سے بھی بھر دیتے ہیں۔ ان کاموں کو کرنا بہت آسان مگر صرف تھوڑے سے دھیان کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں کچھ ایسے نیک کاموں کی نشاندہی بھی مثال کے طور پر فرمائی ہے۔ چنانچہ اسی حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دے تو یہ صدقہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر دو مسلمان بھائیوں میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو جائے اور کوئی تیسرا شخص ان دونوں کے درمیان انصاف کر دے تو انصاف کرنے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی حدیث میں آگے اگر کوئی آدمی اپنی سواری پر سامان لادنا چاہتا ہے مگر اس کے پاس گھوڑا ہے یا سائیکل ہے یا موٹر سائیکل ہے یا کار وغیرہ ہے اور اس پر وہ کچھ بھاری سامان لادنا چاہتا ہے مگر بوجھ کی وجہ سے تنہا اٹھانا دشوار ہے تو ایسے آدمی کا آگے بڑھ کر سامان اٹھوا دینا، اس کی مدد کر دینا بھی بہت ثواب کا کام ہے اور یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اچھا جملہ بول دینا، اچھا کلمہ کہہ دینا بھی صدقہ ہے۔ دیکھا جائے تو اس میں زبان کے سارے نیک اعمال داخل ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، وہ سبحان اللہ کہہ کر ہو یا الحمدللہ کہہ کر ہو یا تلاوت قرآن یا درود شریف ہو۔ اسی طرح کوئی ایسا کلمہ یا جملہ زبان سے کہہ دینا جس سے دوسرے کو کوئی فائدہ ہو یا سہولت ہو یا خوشی یا تسلی ہو جائے، اس حدیث کی روح سے وہ بھی صدقہ ہے۔ اگر کوئی شخص کہیں جانا چاہتا ہے لیکن اپنی منزل کا راستہ نہیں جانتا تو اس کو صحیح راستہ بتا دینا بھی اس حدیث کی روح سے صدقہ ہے اور یہ بھی بہت ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی دینی مسئلے سے ناواقف ہے اور وہ نہیں جانتا کہ اس میں شریعت کا کیا حکم ہے تو ایسے شخص کو دینی مسئلہ بتا دینا بھی صدقہ ہے جو باعث اجر و ثواب بھی ہے۔ اس حدیث میں آپ نے آگے ارشاد فرمایا کہ آدمی نماز کو جانے کے لیے قدم بھی اٹھاتا ہے تو اس کا ہر قدم صدقہ ہے۔ چنانچہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جب بندہ مسجد کی طرف چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پر ایک صدقے کا ثواب ہے۔ اسی حدیث میں آپ نے آگے ارشاد فرمایا تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ اگر راستے میں کوئی چیز تکلیف دہ مثلا پتھر یا کانٹا ہے یا کوئی پھسلنے والی چیز یا کوئی گندی چیز ہے تو ایسی چیز کو راستے سے ہٹا دینا اس نیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کے 77 شعبے ہیں جن میں سب سے ادنا یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا صدقہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی دودھ والی بکری یا اونٹنی کسی کو اس طرح دے دے کہ وہ اس کا دودھ پیتا رہے اور جب دودھ نہ رہے تو جانور لوٹا دے، خاص یہ کہ کوئی شخص اپنا دودھ دینے والا جانور مثلا بکری، گائے، بھینس وغیرہ کسی شخص کو اس لیے دے دے کہ اس کا دودھ نکال کر صبح و شام پیتا رہے یا دوسروں کو پلاتا رہے، اور جانور دودھ دینا جب بند کر دے تو مالک کو واپس کر دے، تو جتنی مرتبہ وہ شخص اس کے جانور سے دودھ پیے گا اس جانور دینے والے شخص کو ہر مرتبہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ کوئی شخص زمین میں کوئی ایسا پودا یا کوئی کھیتی بوئے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں یا پرندے اور جانور اس کو کھائیں تو جتنے لوگ اور جانور اس سے کھائیں گے اتنے ہی اس کے نامہ اعمال میں صدقے لکھے جائیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے مزید تفصیل جس کا حاصل یہ ہے کہ اس درخت یا کھیتی سے کوئی چور بھی لکڑی یا پھل چوری کر کے لے جاتا ہے تو چوری کرنے والے کو گناہ ہوگا لیکن تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو یہ انتہائی آسان کام ہے جن میں کوئی وقت بھی نہیں خرچ ہوتا، لیکن ان کاموں کی وجہ سے انسان کے درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات تو انسان کی بخشش کا سبب بن جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، صبح اٹھتے ہی آپ اپنے جسم کا صدقہ ادا کیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کی روح سے سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے اور اللہ اکبر بھی کہنا صدقہ ہے۔ یہ بہت ہی آسان الفاظ اور جملے ہیں، ان کو صبح صبح ادا کیا کریں۔
تاکہ اپنے جسم کا صدقہ ادا کر دیا کریں۔ اس کے علاوہ جو حدیث میں باتیں بتائی گئی ہیں ان پر عمل کر کے بھی اپنے جسم کا صدقہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے، دعائیں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔